السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا لو آن دا لاسٹ ویڈیو. آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریاض الجنہ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن. سو اسٹے ٹیون فار دا ولاگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ. سو گائز، لاسٹ ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ مکہ سے مدینہ کے لیے نکل گئے تھے اور ہم لوگوں کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگے تھے مدینہ پہنچنے میں، کیونکہ بس جو ہے وہ کافی جگہوں پہ رکتی ہے. بسز کے اپنے ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہوتے ہیں جس میں وہ نماز بریک کے لیے یا پھر لنچ یا ڈنر بریک کے لیے رکتی ہے، تو اسی لیے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر آپ کو ٹائم سیو کرنا ہے تو بس از ناٹ اے کنوینئنٹ آپشن. اور ہوٹل ہمیں بہت اچھا مل گیا تھا. ہوٹل میں نے booking.com سے بک کیا تھا. ہوٹل کا نام تھا اوڈیسٹ ہوٹل، جو کہ ساجل مدینہ جو مدینہ میں بہت ہی فیمس ہوٹل ہے اس کے بالکل برابر میں تھا. تو لوکیشن بہت پرائم تھی. اس کے علاوہ جو ہمارے رومز تھے وہ بھی کافی اسپیشیس تھے. بہت نیٹ اینڈ کلین واش روم تھا اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین روم، لابی، سب کچھ بہت اچھا تھا. بہت کمفرٹیبل اسٹے رہا، تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. جو روم کے جو چارجز تھے وہ اراؤنڈ 400 سے 500 ریال کے بیچ میں تھے. ڈفرینٹ نائٹس کے ڈفرینٹ چارجز جو وہ چارج ہوئے تھے، تو آن ایوریج اتنے چارجز تھے. اور آن لائن بک کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو ایٹ دا ریسیپشن پرائسز تھیں وہ اراؤنڈ 100 ریال زیادہ تھی. ہم لوگوں نے 2 کوارڈ رومس بک کیے تھے، تو میں پرائسز اس کے حساب سے بتا رہی ہوں. اور یہ دیکھیں، یہ ویو تھا ہمارے روم سے. تو جو اس کی بیک سائڈ تھی وہ ڈائریکٹ مین روڈ پہ اوپن ہو رہی تھی، اور جو فرنٹ سائڈ تھی وہ مسجد نبوی جانے والا راستہ تھا. تو دونوں لحاظ سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنوینئنٹ تھا ہوٹل. جس دن ہم مدینہ پہنچے تھے تو اس دن تو ہم بہت زیادہ رات میں لیٹ ہو گئے تھے، اور ہم نے جو ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ بک کی تھی وہ نیکسٹ ڈے کی تھی. تو ہم نے ایک دن کا مارجن رکھا تھا. ابھی ہم لوگ سب جا رہے ہیں، ہماری ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ تھی. اور ابھی ہم لوگ بس اپنے ہوٹل سے باہر نکلے ہیں، اور ہوٹل سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی اسٹریٹ ہے جو ہمیں کراس کرنی ہے، اور جو بالکل سامنے آپ کو یہ لائٹس نظر آ رہی ہیں، یہ مسجد نبوی کی لائٹس. سو اٹ واز جسٹ 2 to 3 منٹس واک. اور اس کے بالکل سامنے یہ انوار المدینہ موو اینڈ پیک ہوٹل ہے. اور بھی لائن سے کافی سارے ہوٹلس ہیں جو کہ سیم اسی لوکیشن پر ہیں، اور ان میں سے کہیں پہ بھی آپ آئیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوگا. مدینہ ان جنرل مکہ سے تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسو ہے، تو ہوٹلس وغیرہ بھی زیادہ ایکسپینسو ہیں مکہ سے. ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے لیے اب آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے، اور بغیر اپوائنٹمنٹ لیے آپ ریاض الجنہ میں نہیں داخل ہو سکتے. گیٹ نمبر 32 سے آپ روضہ رسول پہ تو جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں، لیکن ریاض الجنہ کے ایریا میں جانے کے لیے آپ کو پرمٹ لینا لازمی ہے. وہاں پہ پرمٹ چیک ہوتا ہے، اور بغیر پرمٹ کے آپ کو جانے نہیں دیتے. تو لازمی آپ نے پرمٹ لے کے ہی جانا ہے. اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اب نیو رول آ گیا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ لے لی تو اگلے 1 سال تک اب آپ دوبارہ اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے. تو سوچ سمجھ کے اسی ٹائم پہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے جب آپ وہاں موجود ہوں، ورنہ اگر آپ سے اپوائنٹمنٹ مس ہو گئی تو نیکسٹ 1 ایئر تک آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی. کنفیوژن اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپشن ہوتا ہے وہ نوبل روضہ لکھا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو روضہ رسول سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان ایکچوئل وہ ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو دونوں جگہوں کے راستے جو ہے وہ مختلف ہیں. اگر آپ یہاں دیکھیں تو بالکل سامنے لکھا ہوا ہے کہ سلام پیش کرنے جانے والا راستہ. تو یہ والی جگہ سے، اس گیٹ سے آپ جائیں گے سلام پیش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ جب اس کے آگے تھوڑا ہی آگے جائیں گے، گیٹ 37 کے سامنے آپ کے پاس لکھا ہوگا ریاض الجنہ کا. تو دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. چلیں جی، ہم لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ چکے ہیں، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نسک ایپ کی ڈیٹیلز کہ کیسے رجسٹریشن کرنی ہے، کیسے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو براؤن کلر کا آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے، یہ آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے بعد آپ کو کریٹ کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ. اچھا، ہر انڈیویجول کا الگ الگ اکاؤنٹ ہوگا. ایک اکاؤنٹ میں 2 پرمٹس نہیں ہوں گے. آپ سب سے پہلے وزٹر پہ چلے جائیں گے. آپ کو اپنا ویزا نمبر انٹر کرنا ہے، اپنا پاسپورٹ انٹر کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ، نیشنالٹی، آپ کا موبائل نمبر، کہیں کا بھی کسی بھی کنٹری کا موبائل نمبر ہو سکتا ہے. ای میل ایڈریس وہ جس کا آپ کے پاس ایکسیس ہو، کیونکہ ای میل ایڈریس پہ کوڈ آتا ہے، تو وہ آپ نے انٹر کرنا ہے. پاسورڈ. اس کے علاوہ پھر اگر آپ کو اسپیشل اسسٹنس چاہیے، ویل چیئر چاہیے، تو اس پہ ٹک مارک کریں. باقی سارے پہ ٹک مارک کر کے آپ کر لیں رجسٹر. رجسٹر ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ لاگ ان کریں گے. لاگ ان میں پھر آپ سے پھر دوبارہ سے آپ وزٹر پہ جائیں گے. آپ اپنا وزٹر پہ جانے کے بعد جو ہے وہ اپنی نیشنالٹی لکھیں گے، پاسپورٹ نمبر لکھیں گے، پاسورڈ لکھیں گے، اور آپ کریں گے لاگ ان. ٹھیک ہے. جب آپ لاگ ان کریں گے تو جیسے ہی لاگ ان کریں گے آپ کے پاس آپ کی ای میل پہ آ جائے گا پاس کوڈ. وہ پاس کوڈ آپ انٹر کریں گے تو آپ کی ایپ جو ہے وہ اوپن ہوگی.
تو آپ پاسکوڈ جو ہے وہ اپنا لازمی آپ نے انٹر کرنا ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آپ کا جی میل اکاؤنٹ آپ کے موبائل پہ لاگ ان ہونا چاہیے تاکہ آپ آرام سے یہ کام کر سکیں. اس کے بعد یہ انٹرفیس آئے گا. آپ دیکھیں یہ اوپر کی چاروں آپشنس کو آپ چھوڑ دیں. نیچے جو ہے وہ عمرہ پرمٹ ہے اور سب سے نیچے آپ پروفٹس ماسک سروسز میں دیکھیں ایک ویمن کا ہے ایک مین کا ہے. تو یہ پریئنگ ان نوبل روداس پہ لکھا ہوا تھا. آپ کا آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اپنے نام کو آپ ٹک کریں اور اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے پاس یہ اسکرین آ جائے گی. تو اس میں آپ دیکھیں ابھی اس وقت کوئی بھی سلاٹ اویلیبل شو نہیں ہو رہی. تو جس وقت سلاٹ اویلیبل ہوتی ہے اس میں اس طریقے سے آپشن ہوتے ہیں. اگر گرین ہوا ہو تو لیس کراؤڈ, یلو ہو تو ماڈریٹ کراؤڈ اور ریڈ ہو تو ہیوی کراؤڈ شو ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ یہ سلاٹس اویلیبل ہوں آپ اس وقت بک کر سکتے ہیں. جب آپ بک کر لیں گے تو پرمٹس کے آپشن ایک ہوتا ہے, اس میں آپ کے پاس جو ہے نا شو ہو رہا ہوتا ہے. پرمٹ صرف ایک ویک کے لیے کھلتے ہیں. یہ دیکھیں پرمٹس کا آپشن ہے, آپ یہاں پر جائیں گے تو دیکھیں میرا پرمٹ پاس ہو چکا ہے ورنہ ایکٹیو میں آ رہا ہوتا اور یہ اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کو شو ہو جائیں گی. یہ دیکھیں اس طریقے سے. اور یہ جو کیو آر کوڈ ہے نا یہ بلنک کر رہا ہوتا ہے یلو کلر سے, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. تو یہی چیک کرتے ہیں وہ. اس میں اگلے ایک ویک کی بکنگ کر سکتے ہیں. میں نے اس طریقے سے اپنی کی اوپن ہوتی ہیں ہر فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ سلاٹس اوپن ہوتی ہیں. یہ جو سارا آپ کو رش نظر آ رہا ہے نا یہ ریاض الجنہ میں جانے کا رش ہے. اور گیٹ نمبر 367 روا الحجرہ کے بالکل سامنے یہاں پہ لائن لگتی ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جو مردوں کی ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ پورا دن ہوتی ہیں, لیکن عورتوں کی جو ٹائمنگز ہوتی ہیں نا وہ صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کی ہوتی ہیں. لائن کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈیزگنیٹڈ ٹائم سے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے لائن میں جا کے لگ جائیں. پرمٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں. پرمٹ 2 سے 3 دفعہ چیک ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو لائن سے نکال دیتے ہیں. میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ وہ لائن سے باہر جا رہی تھیں. یہ دیکھیں ہم لوگ گیٹ 37 کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اس طریقے سے مختلف لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ. آپ 1 بائی 1 اندر جاتے ہیں, آپ کا پرمٹ چیک ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ریاض الجنہ کی کہ ریاض الجنہ ہے کیا. ریاض الجنہ بیسکلی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے ممبر سے ان کے گھر کے درمیانی جو راستہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور وہ روز قیامت جنت کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تو بیسکلی جس نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اس نے ایسا ہے کہ جنت میں نماز ادا کی. تو بس ابھی ہماری باری آنے والی ہے اور ہم اندر جا رہے ہیں اور لٹرلی یقین نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں. تو 2 جگہیں ایسی تھیں, ایک حتیم اور ایک ریاض الجنہ, جہاں جب میں انٹر ہوئی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں. یہ دیکھیں یہ جو سارا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریاض الجنہ کی طرف جانے والا راستہ ہے. تو کیونکہ خواتین جو ہے وہ گیٹ 37 سے جاتی ہیں تو وہ تھوڑا دور ہے تو ہمیں ایک پورا پیسج کراس کر کے پھر دوبارہ سے ایک لائن بنانی پڑتی ہے. اس لائن میں لگ کے آپ ویٹ کرتے ہیں اور پھر ایک گروپ اندر جاتا ہے, نماز ادا کر کے آتا ہے, اس کے بعد نیکسٹ گروپ جاتا ہے. اور ریاض الجنہ کی جگہ جو ہے وہ کافی چھوٹی ہے اس لیے کافی ٹائم لگتا ہے. 1 بائی 1 سارے گروپس جاتے ہیں اور وہ نماز ادا کر کے پھر باہر آتے ہیں. اچھا ریاض الجنہ جو ایکچولی ریاض الجنہ ہے وہ صرف شروع کی 3 صفیں ہیں. تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو شروع کی 3 صفوں میں جو ہے وہ جگہ ملے. ویسے تو ان ایکچوئل اراؤنڈ 20 صفیں بنتی ہیں لیکن جو شروع کی 3 صفیں صرف وہی اصل ریاض الجنہ ہے. اب اس کے بعد والی جو کلپ ہے وہ ریاض الجنہ کی ہے. یہ جو آپ کو گرین جالیاں نظر آ رہی ہیں یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک سائڈ ہے اور یہاں سے لے کے ان کے ممبر تک کا راستہ بالکل اگر آپ سیدھا دیکھیں تو یہ سیدھا سیدھا جا کے ان کے ممبر کا راستہ آتا ہے. تو وہاں تک کا راستہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے اور یہ ہم ابھی ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا چھوٹا سا ڈسٹنس ہے, بہت کم فرق ہے. آپ کو ممبر اسٹریٹلی نظر نہیں آ سکتا کیونکہ لیڈی سائڈ پہ وہ کرٹن سے کور ہے. یہ دیکھیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور یہ تو ابھی ریسنٹلی کنسٹرکٹڈ ہے لیکن اس کے اندر جو ایکچوئل ممبر ہے وہ موجود ہے. تو مطلب ایگزیکٹ لوکیشن ہے, اس کے اوپر مزید کنسٹرکشن کر کے اس کو اونچا کر دیا گیا ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز ادا کیا کرتے تھے. مطلب امامت کرایا کرتے تھے. نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ بالکل سامنے ہوتی ہیں مین انٹرنس ہے جو مردوں کی سائڈ سے نظر آتی ہے, خواتین دوسرے گیٹ سے اندر آتی ہیں. یہ ریاض الجنہ کا میپ ہے اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ روضہ مبارک کہاں پر ہے اور کہاں پر منبر ہے اور کہاں کا بیچ کا حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے. اور اس بیچ کے حصے میں جو شروع کی 3 لائنز ہیں یہ سارے پلرز جو ہیں جس کی ایکچوئل جگہ پہ موجود ہیں. ان پلرز سے پہلے یہاں پہ کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ان کو ریپلیس کر کے پلرز بنا دیے گئے تھے.
اور ابھی میں آپ کو ون بائی ون ان سارے پلرس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کی کیا خصوصیت ہے اور ان کا نام جو ہے وہ کس بیسس پر ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر یہ 5 پلر جو ہے وہ خواتین ایکسس کر سکتی ہیں، اور ان کی نشانی یہ کہ ان پلرس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ اس پلر کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ عربک میں لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ اسے پہچان سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، میری ویڈیو میں آئے ہیں پلرس، یہ دیکھیں پلر کے اوپر مارکنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ ہے پلر آف وفود۔ اب میں آپ کو سارے پلرس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جو نمبر 1 پلر ہے جس کا نام ہے حنانہ، یہ پلر جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ یہ اس جگہ پر ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس جگہ پہ درخت ہوا کرتا تھا جہاں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب بعد میں نیا ممبر تھوڑا دور بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چینج ہو گئی، جس کی وجہ سے درخت جو ہے وہ بہت زیادہ رویا پڑا اس پلر کا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس جب پلر کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہوا اور بعد میں وہ سوکھ گیا اور اس کو دفنا دیا گیا، تو یہ پلر اس کی یاد میں ہے۔ پلر نمبر 2 کا نام ہے سریر، تو اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو یہ پلر وہاں پر موجود ہے۔ جو 3rd پلر ہے اس کا نام ہے استوانہ توبہ، اور یہ وہ پلر ہے جہاں پہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی اس پرٹیکولر جگہ پر۔ سو نمبر 4 جو پلر ہے اس کا نام ہے پلر آف عائشہ۔ تو عائشہ کے بارے میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں آ کر یہاں پر نماز ادا کریں کہ وہاں نماز ادا کرنے کے لیے قرآن دازی کرنی پڑ جائے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ پلر آف عائشہ مل جائے تو وہاں پہ ضرور نماز ادا کریں کہ وہاں پہ نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ الحمدللہ آئی گاٹ اے چانس، مجھے جو ہے وہ ستون عائشہ مل گیا تھا، تو اگر آپ بھی پہلے سے پڑھ کے جائیں گے یا پہلے سے میپ وغیرہ دیکھ کے جائیں گے تو آپ کو بھی اسپاٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 5 جو پلر ہے اس کا نام ہے پلر آف علی، اور اس پلر کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے یا نگرانی کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس پلر کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جو 6 پلر ہے اس کا نام ہے پلر آف وفود یا استوانہ وفود، اور یہ میری ویڈیو میں بھی آیا تھا، میں نے سرکل کیا تھا، میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہو، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دوسرے قبیلے کے لوگ جب آتے تھے، یعنی جو ان کے وفد آتے تھے اور جو ان کے رکن آتے تھے، وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ پر ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب آخر کے 2 جو ہے وہ ستون بچ جاتے ہیں، ایک 7 اور 8۔ جو 7 ہے وہ ستون جبرائیل ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، تو یہ جو ہے وہ روضے کے اندر ہی ہے اور یہ ہم جو ہے وہ ایکسس نہیں کر سکتے۔ اور جو نمبر 8 پلر ہے وہ پلیس آف تہجد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے وہ بھی آپ ایکسس اب نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہو گئے سارے پلرز ریاض الجنہ کے۔ ابھی ہم لوگ ریاض الجنہ سے باہر نکل رہے تھے، اور میں نے جو بھی ویڈیوز بنائی تھیں وہ جلدی جلدی باہر نکلتے ہوئے بنائی تھیں، کیونکہ لٹرلی اس وقت جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کیمرے کا، موبائل کا، ویڈیوز کا، تو اسی لیے ویڈیو کی کوالٹی سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ بہت جلدی میں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ گیٹ 37 سے اندر گئے تھے لیکن واپس گیٹ 40 سے آئے، اس کا نام ہے باب جبرائیل۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ریاض الجنہ سے ریلیٹڈ میکسیمم ڈیٹیلز کور کروں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ آئی ول بی ویٹنگ فار یور فیڈ بیک فار دس ویڈیو۔ بچوں کو ہم لوگ باہر چھوڑ کے گئے تھے، اور بچوں کو آپ کوشش کریں اندر نہ لے کے جائیں، ویسے بھی مسجد میں جو ہے وہ چھوٹے بچے الاؤڈ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی بڑی بچیوں کو بھی نہ لے کے جائیں کیونکہ خواتین میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت دھکے لگتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ سیف آپ رکھیں، اپنے بچوں کو باہر رکھیں، جو بھی آپ کے ساتھ موجود ہے اس کے پاس چھوڑ کے جائیں اندر۔ اوکے گائز، سو ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اوور ہوٹل، اینڈ آئی ریئلی ہوپ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انجوائے کی ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اور ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ہوٹل کو باہر سے بھی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور ڈسٹنس بھی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے بالکل پیچھے آپ کو جو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ مسجد نبوی ہے، اور ہمارے بالکل آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا سامنے بالکل ہوٹل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔ Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.